جیسا آپ جانتے ہیں کہ سو کال یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں. پول ریگنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، فسائیت، ظلم، جبر، پریشر کریٹ کیا گیا یہاں پہ. لیکن اس ساری صورتحال میں ہمیشہ خان صاحب ہمیشہ پازیٹیو کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا اچھا فیوچر ہے. وہ اس جنریشن کے بارے میں ماشاءاللہ میں نے پچھلے 2 ہفتے میں ایز اے ٹیم لیڈ جو ان کے اندر ورکرز کے اندر جوش، جذبہ، اتفاق، اتحاد، پیس، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. پاکستانیوں کو اس ظلم کے باوجود یہ آپس میں آرگنائز، بڑی مجھے آسانی ہوئی ان کو آرگنائز کرنے کے لیے. اور ان کو پتہ تھا کہ انتشار پھیلایا جائے گا لیکن یہ پیسفل رہے. اس کے بعد میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو کامیابی نصیب کرے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم لوگ آپ کے جذبے کے اوپر. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. جو ٹائم آنے کا تھا وہ گزر چکا. اس وقت جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو میرے ورکرز جو ہماری پوری ٹیم ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں لگ جاتی ہے، آپ کو سرو کرنے میں لگ جاتی ہے. تو ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین کرنا ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آپ کو آنے نہیں دیا جا رہا. سو ہم انشاءاللہ اکیلے ہی ان سے نمٹ لیں گے. ہمیں صرف اور صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان ورکر کے ساتھ، غیور گلگت بلتستانیوں کے ساتھ آپ کے دل دھڑک رہے ہیں تو آپ ان کو فائنینشیل اسسٹنس دے سکتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہوگا کیونکہ ہم نے ورکرز کھڑے کیے ہیں. اس کے علاوہ این او سی کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو این او سی ان کی نیت ہی نہیں تھی. بیکاز جب میں آیا اور ہم لوگوں نے پارٹی آرگنائز کی اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، ان کو خوف طاری ہو گیا کہ الیکشن قوم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے جا رہی ہے. اس خوف میں ان کے اعصاب کے اوپر ہم لوگ سوار ہوئے. جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے نروز، ان کے اعصاب کے اوپر جو ہے وہ میرا کنٹرول ہوگا. سو یہاں پہ بھی ایسا ہوا. یہ لوگ ڈر گئے کہ قوم تو عمران خان کو ووٹ دینے جا رہی ہے. انہوں نے فسطائیت شروع کی. این او سی کے لیے ہم نے اپلیکیشن دی. میں پوری ٹیم کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ آئی ایل ایف ٹیم کے ساتھ میں وہاں پہ گیا. چیف الیکشن کمشنر کے آفس میں گلگت بلتستان کمشنر صاحب کے سامنے ہم نے 3 اپلیکیشنز رکھیں. ایک لوکل ہمارے جو ریجنل پریزیڈنٹ ہیں ان کے نام کے ساتھ، ایک ہمارے پروونشل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، اور ایک میری اپلیکیشن تھی پارٹی کی طرف سے. تینوں ریجیکٹ کر دیے گئے. آخر میں نے اٹھ کے کمشنر صاحب کو کہا کہ کیا ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں آپ کو درخواست دے دوں آرٹیکل 25 کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سٹیزن کی زیادتی ہو رہی ہے، انجسٹس ہو رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی لیکن وہ نہیں ہے اور آپ کو کرنا چاہیے. انہوں نے اس سے بھی انکار کیا. لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جو حوصلہ میں نے دیکھا تو آپ کو میں ایک چیز مطلب میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اور باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میرے پاکستانیوں، جیسا آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ریجیم چینج آپریشن ہوا، اس پورے ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی. ایک بات تھی کہ خان صاحب کا قصور یہ تھا کہ خان صاحب نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا اس قوم کے ساتھ، 25 کروڑ عوام کے ساتھ، کہ نہ میں جھکوں گا اور نہ میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکاؤں گا. انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، جھکنے سے انکار کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آرمی چیف اس وقت باجوہ صاحب تھے اور پورے ڈکیتوں کو، جس کی گواہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی، ان کو افسوس تھے کہ ہم اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت سمجھتے ہیں. ریجیم چینج آپریشن ہوا، حکومت گرائی. دوسری دفعہ زیادتی جو ہوئی، خالد خورشید جس نے عمران خان صاحب کے کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے گلگت بلتستان کی عوام کا جو مینڈیٹ تھا اس کے ساتھ وفا کی، اپنے لیڈر کے ساتھ وفا کی اور انہی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا گیا. اور انہوں نے اپنی قوم کی عزت، آبرو، اصول، غیرت کے اوپر، جو کہ ان کی والدہ کی وصیت تھی کہ اقتدار کی خاطر کبھی نہ کرنا، میرے قوم کو نہ جھکانا، وہ خالد خورشید نے وہ وعدہ پورا کیا. لالچ دی گئی خالد خورشید کو
پیسوں کی، اقتدار کی، ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن وہ جی بی کا، دھرتی کا غیرت شیر بچہ تھا، اس نے انکار کیا۔ 34 سال قید ہوئی، موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکیاں دی گئی، لیکن میرے پاکستانیوں، آفرین ہے اس قوم کے اوپر۔ انہوں کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان سے مائنس عمران خان کر دیا جائے گا، قوم بکھر جائے گی اور ہم اس کو غلام کر کے رکھ دیں گے۔ قوم نے انکار کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2024 الیکشنز میں پورے پاکستان نے ووٹ دیا عمران خان کو۔ پھر یہاں پہ رجیم چینج آپریشن کے بعد آفرین ہے گلگت بلتستان کی قوم کے اوپر کہ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ الیکشن کیے جاتے ہیں، خالد خورشید کے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں۔ پھر دیکھیں غیرت مند قوم، انہوں نے پہرا دیا صبح سے لے کے رات تک، اور ان کی وفاق یہاں پہ ان کی حکومتیں تھی، لیکن جب قوم زندہ ہو، قوم نے اپنا حق چھیننا جانتے ہو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، خالد خورشید نے قوم کو لیڈ کیا اور پوری قوم نے کھڑے ہو کے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنا حق چھینا۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں اور گلگت بلتستان کے، این او سی ایک بہانہ پروف ہو گیا آپ کے سامنے۔ انہوں نے آپ کے آباء و اجداد کی جو ایک خیرت کی کہانیاں ہم سارے سنتے تھے، الحمدللہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، جو وفاداری، جو مہمان نوازی کی، اس کوشش کی گئی کہ سیاست اس حد تک یہ لوگ گندا کریں کہ اس کی کہ لوگوں کے ٹریڈیشنز، ویلیوز کو تباہ برباد کر دیں، جس پہ قومیں بیس کرتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ گیسٹ یہاں پہ آتے ہیں اور این او سی کا بہانہ یہ لوگ بناتے ہیں، ان کو یہاں پہ پکڑ کے ہم سب کو گرفتار کیا جاتا ہے، صرف اس خوف سے کہ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ پوری قوم کو اکٹھا کر کے، یکجا کر کے عمران خان کے پیچھے کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے وہ اقدار تباہ کر دیے، ہمیں گرفتار کیا۔ آفرین ہے خیبر پختونخوا کے اس بیٹے کے اوپر، چیف منسٹر سہیل آفریدی، جس نے فوراً کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میرے ساتھیوں کو نہ چھوڑا تو میں گلگت بلتستان پہنچ جاؤں گا۔ ہمت کدھر تھی؟ جب آپ کمزور ہو، بزدل ہو، آپ ایک غلط بیس کے اوپر ہو، تو آپ تو پھر ظاہر ہے فوراً ہمیں رہا کیا جاتا ہے۔ لیکن جو خالد خورشید نے اس عزت اور ایک وقار، ایک پروجیکشن کی اس پوری قوم کی، اس کو انہوں نے بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ جو 24 حلقوں میں سارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، انہوں نے مل کے، حالانکہ جب خالد خورشید نہیں تھا انہوں نے مائنس کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہے وہ ڈٹے رہے، وہ کھڑے رہے، ان کو تھریٹس دیے گئے، ان کو کہا گیا کہ آپ نے ٹکٹس نہیں لینے۔ لیکن پھر میں کہوں گا پورے پاکستانی قوم کو کہ سلام ہے ان بچوں کو کہ یہ لوگ ڈٹے رہے، ہر قسم کے ظلم برداشت کیے، اسی لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور میں بھی پٹھان کا بچہ ہوں، میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے صاحب، ایک چیز سنیں، آپ کے پاس آئینی عہدہ ہے، آپ کی، ہمیں تو پہلے یہ لگا آپ کی پریس کانفرنس سے کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، ہم آپ کے خلاف کھڑے ہیں کیونکہ آپ کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے۔ دوسرا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے پوری قوم کے سامنے غلط بیان کی، جھوٹ بولا کہ منسٹرز لائے گئے ہیں خیبر پختونخوا سے، ایک منسٹر اگر آپ نے ثابت کیا کہ اس سرزمین کے اوپر ڈیورنگ الیکشنز آیا ہے، اگر آپ نہیں ثابت کر سکتے تو آپ ریزگنیشن دیں، آپ 7 تاریخ سے پہلے یہ ثابت کریں۔ لگتا یہ ہے کہ آپ اتنے پریشر میں، کیونکہ ہمارا آپ کے ساتھ یا چوروں کے ساتھ کیا مقابلہ، ہمارا مقابلہ یہ چور ڈکیت کریں گے، جس کو وقتاً فوقتاً کبھی ایک صاحب آ کے طاقت میں ایک کو چور کہتے رہے، دوسرے صاحب دوسرے کو جرنیل صاحب چور کہتے رہے، اور آج دونوں چور جس کا ریکارڈ خان صاحب کے سامنے ان لوگوں نے پیش کیا تھا کہ دونوں یہ ان کے کرپشن کی فائلیں، وہ فائلیں قوم کی امانت ہے، اس کا ہم پوچھیں گے کہ وہ فائلیں کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں پاکستانیوں، پاکستان فوج، پولیس، سارے ہمارے ادارے، سارے ہمارے بچے، ہمارا خون ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں ان کے اوپر۔ پرابلم یہ ہے کہ جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، پالیٹکس ہے، یہ سارے اچھے ادارے ہیں، مسئلہ ان میں ہے بلیک شیپس، کالی بھیڑیے، جنہوں نے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، ان کے ریپوٹیشن تباہ کرنے کی کوشش کی۔
ہم اپنے اداروں پہ فخر کرتے ہیں، ہم پیسفل رہیں گے، ڈیموکریٹک طریقے سے ہم لوگ انشاءاللہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا۔ 7 تاریخ کو انشاءاللہ ہم لوگ الیکشن کرنے جا رہے ہیں، ان کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اور میں پٹھان ہو کے چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کی سن لے، سہولت کار جو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، سن لے پٹھان کا بچوں، اور میں آپ کو آج ایک چیلنج کرتا ہوں، جب تک میں یہاں پہ زندہ ہوں، میری لاش رہے گی، میں وعدہ کرتا ہوں میں ان بچوں کی مستقبل کی تباہی جو آپ کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو ہونے نہیں دوں گا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اپنے پشتو لینگویج میں، دا گز اور دا میدان، اور اگر وار میرے اوپر کرنا ہے تو سینے پہ کرنا، پیچھے وار نہ کرنا، کیونکہ آپ بھی تھوڑا سا فخر تو کر سکیں کہ جناب ہم نے آگے سے وہ کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے پریشان تھے، لیکن آئی ایم شور کہ جو میں نے ان کو خوشخبری سنائی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی صبح سے لے کے رات تک ہم نے صرف ووٹ نہیں ڈالنا، صبح سے لے کے رات تک ہم نے ان کو ٹف ٹائم دینا ہے، اور ہم نے پہرا بھی دینا ہے اپنے ووٹ کا انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں پھر پاکستانیوں کو کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جیت حق کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قوم اپنی قسمت نہیں بدلتی میں نہیں بدلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھیں، میں گلگت بلتستان کے پاکستانیوں، اگر ہم نے اپنے آباء و اجداد کے ٹریڈیشنز ویلیوز کو پالیٹکس کی خاطر قربان کیا، پارٹی کھیلتے رہے، تو پھر تو اللہ ہی ہمارا حافظ ہے۔ لیکن جس طریقے سے پورا گلگت بلتستان اس واقعے کے بعد افسوس کر رہا ہے کہ ہمارے بڑوں کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، انشاءاللہ اس کا مقابلہ ہم کریں گے، اور بیلٹ کے تھرو انشاءاللہ ہم احتساب بھی کریں گے۔ اس ملک کے لیے ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں، اور ہمارے درمیان کوئی ریلیجس یا کوئی پٹھان پنجابی یہ انشاءاللہ نہیں ہے، ہم سب ایک پاکستانی ہیں۔ لیکن جو ظالم بیک شیپس بیٹھے ہوئے ہیں ان اداروں کے اندر، انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے، یہ ایک پٹھان کا بھی وعدہ ہے، اور ایک غیرتی گلگت بلتستان کی عوام جو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اپنی غیرت اور وفاداری کا سودا نہیں کرتی، انشاءاللہ آپ کو ہم دیکھیں گے۔ سی یو آن 7 جون انشاءاللہ۔